سر یہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا، اس سے پہلے پلوامہ ہوا، ٹھیک ابھی سامنے بہار کا الیکشن ہے، کیا لگ رہا ہے سر؟ ایسا کیا کرایا جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے، یا صرف ہندوستان میں نفرت کی بیج بونے کا یہ راستہ ہے؟ دیکھیے، جو ابھی یہاں پہ پہلگام میں جو ہوا ہے، یہ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی گندا، بہت ہی غلیظ اور بہت ہی بیجا چیز یہ ہوا ہے۔ کون کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی انسان، اگر وہ انسان ہے، کچھ بھی انسانیت اس میں باقی ہے، تو وہ کم از کم جو اس کے یہ غلاظت اور یہ گندگی کو کوئی بھی آدمی قبول نہیں کرتا ہے نا۔ کوئی قاتل کو نہیں کہتا ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہو، اور اس کو ویسے ہی ٹیررسٹ کو نہیں کہتا ہے کہ کوئی اچھا کر رہے ہو۔ یہ تو ہندو مسلمان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، انسانیت بمقابلہ دہشت پسند یا جانور کا ہے، کہ وہ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اور ہم لوگ تو اتنے ہی زیادہ، بھائی اگر 26 میں سے دیکھا جائے تو ایک ایسا بھی آدمی تھا جو مسلمان تھا، اور اس نے سینکڑوں ٹورسٹ لوگوں کو بچایا، تو اس کے اندر میں کہاں ہندو مسلمان دکھائی دیتا ہے؟ اب یہ کہ حکومت سمجھتی ہے یا لوگ کہتے ہیں یا پریس والے سب یہ کہتے ہیں، تو یہ سب بیجا بات ہے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ بہت ہی مسلم طریقے سے اس کا چھان بین ہو، اور اس کے اوپر میں یہ کیا جائے کہ اس میں اگر پاکستان کا ہاتھ ہے تو اس کو سبق سکھایا جائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں سر۔ مرحوم عادل، اس کے بعد نزاکت کی جو کارکردگی ہے، انصاف پسند لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو زہر آلود اپنی باتوں سے پوری فضا کو، ہندوستان کو زہر آلود کر رہے ہیں، انہیں کیا کہیں گے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ زہر زہر ہی ہوتا ہے، وہ امرت کبھی نہیں بنے گا۔ اور ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ میں جو جس طرح کا سلوک کیا ہے، دیکھیے دہشت پسند کا مذہب نہیں ہوتا۔ ہم بالکل کھل کر کے بولنا چاہتے ہیں کہ دہشت پسند کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ پیسے کے بھکاری ہوتے ہیں، پیسہ ملا تو یہاں پہ مار دیا، وہاں پہ کر دیا، وہاں پہ وہ کر دیا۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ دہشت پسند کو دیکھے، اس کو آبزرو کرے، اور اس کا معاملہ جو ہے بالکل صاف کر دے۔ لیکن دہشت پسندی کے نام پہ مسلمانوں کو ٹارچر کرنا یہ صحیح نہیں۔ سر، پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں یا ان کی جو تنظیمیں ہیں، وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں ہندو مسلم کر کے فرقہ وارانہ فساد کرایا جائے، اور ایک طبقہ ہمارے ہندوستان میں ہے جسے ہم RSS کہیں یا پھر ان کی ذیلی تنظیمیں، وہ بھی یہاں پہ وہی کام کر رہی ہے جو آتنکوادی وہاں سے کر رہے ہیں۔ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر وہ آتنک پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی آتنک پھیلا رہے ہیں۔ بالکل کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہاں پہ حکومت، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہاں پہ حکومت کے زیر سایہ جو ہیں وہ ان لوگ ہیں جن کا نام آپ نے لیا RSS اور اس کا گروپ، اور وہاں پہ جو ان لوگ ہیں دہشت پسند لوگ، ان کا پشپناہی وہاں کی حکومت کر رہی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اصل میں چاہیے، عوام چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے پاکستان کے، چاہے دنیا کے کسی کونے کے، کہ ہم لوگ کسی دہشت پسندی کو پسند نہیں کریں گے، کسی طرح سے بھی نہیں پسند کریں گے، اور اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں گے، اور اس کے خلاف ہم لوگ اپنا راستہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ کشمیری لوگ جو ہیں سر، وہ اپنا درد بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1990 سے ہم لوگ جھیل رہے ہیں، ہم لوگوں کو وہ مدد نہیں ملی جو مدد ملنی چاہیے۔ تو ایسے میں جو ہمارا ان کا جو اکنامکس ہے، ٹورزم، تو ٹورزم پر بہت بڑا پرہار کیا گیا ہے، اب وہاں لوگ جانے سے ڈر رہے ہیں۔ تو ایسے میں آپ ہمارے ٹورسٹ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ آپ سیکورٹی لیبس کو لے کر آپ حکومت ہند سے کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیری ہمارے بھائی بہن ہیں، اور جو آدمی بھی ان کے طرف میں نظر اٹھا کر کے دیکھے گا، چاہے یہاں پہ ہو چاہے بارڈر کے اس پار ہو، تو وہ ہمارے ساتھ بھلائی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو کشمیریوں کو بچانا ہوگا، کشمیریوں کے ساتھ میں کشمیریوں کو مین اسٹریم میں لانا ہوگا، وہاں پہ انڈسٹری قائم کریں، وہاں پہ فیکٹری بنائیں، وہاں پہ جو یہ ہے کوئی بھی انڈسٹری یا کاروبار کرنے کے لیے ان لوگوں کو موقع دیں۔ وہی ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو بچا سکیں گے، اور کشمیریوں کو اس دہشت پسندی سے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری دہشت پسند نہیں ہے، دہشت پسند وہ لوگ ہیں جو چاہے بارڈر کے اس پار ہوں چاہے اس پار ہوں، وہ جو کام کو بگاڑتے رہتے ہیں وہ ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سر ہم اس سے بات کرنے سے۔